وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہو رہا ہے کام شریعت میں کہ یہ جو وسمے کی بوٹی ہے اس سے داڑھی کو رنگ سکتے ہیں؟ وہ وسمے کی بوٹی کا تو رنگ نکلتا تھا کالا، اور وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت حسین بن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے سے رنگے ہوئے تھے۔ اب اس کا علمی جواب تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے جواب دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے۔ کیا جواب ہے؟ یعنی پھر وہ اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ ابھی کسی اور نے کی ہوتی ہے بریلی کا دیکھو گستاخ ہو گیا، وسمہ کی بوٹی کا مذاق اڑایا جڑے حسین لاندے سر۔ تو جو بریلیوں کی ڈاکٹرین ہے اس میں واقعی یہ گستاخی ہے۔ کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر جزید جو کوفہ کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748 اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا، کالا خضاب لگا۔ اے فرضی علمی کتابی، اگر کوئی بات تمہیں سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ اگر الو کو سورج نظر نہ آئے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا ہے۔ مسئلہ یوں ہے کہ سفید بالوں کو سیاہ کرنا، کالا کرنا، چاہے بلیک کلر سے ہو یا کالی مہندی سے ہو یا کسی خضاب سے ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے مطلقاً ناجائز و حرام ہے۔ لیکن مجاہد کو حالت جہاد میں بالوں کو کالا خضاب کرنا جائز ہے۔ البتہ سفید بالوں کو مہندی سے رنگنا مستحب ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور الملفوظ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب سیاہ خضاب اور وسمہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ سیاہ خضاب چاہے وسمہ سے ہو چاہے تسمہ سے، یہ حرام ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی جائز ہونے کی صورت ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، جہاد کی حالت میں جائز ہے، اور آگے اس مسئلے کو اور بھی واضح کر دیا جس کو یہ جہلمی شخص گستاخی تصور کر رہا ہے، حالانکہ روئے زمین میں یعنی پوری زمین میں اس شخص سے بڑھ کر گستاخ فی الحال کوئی موجود نہیں، کیونکہ یہ اپنے والدین کا بھی گستاخ ہے۔ امی کیڑی شاید ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو آئی نہیں تھا۔ امی کیڑی شاید ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو آئی نہیں تھا۔ تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ یہ اپنے بڑے بزرگوں کا بھی گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہے، جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ انبیاء کا بھی گستاخ ہے اور اللہ پاک کا بھی گستاخ ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ۔ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریت ہے شے ہی کوئی نہیں۔ کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی شے نہیں۔ جب لوگ اسے کھڑا کرے وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے۔ اور دوسرا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنے کسی نہ نفع کا مالک ہے، خواہ وہ نفع روٹی کھانے کی شکل میں ہو، خواہ کسی اور شکل میں، اور نہ نقصان کا مالک ہے، خواہ وہ نقصان جو ہے وہ پیشاب بند ہونے کی صورت میں ہو، ٹوائلٹ کے ایشوز ہوں یا نیند کا ایشو ہو۔ یہ تمام کی تمام کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ۔ دیکھیے، امام اہل سنت نے آگے اس مسئلے کی خود ہی وضاحت فرما دی۔ آگے جب پوچھا گیا کہ بعض کتب میں یہ ہے کہ وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وسمہ کا خطاب تھا، تو فرمایا کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم خضاب وسمہ کا کیا کرتے تھے کہ یہ سب حضرات مجاہدین تھے، اور یہ پہلے ہی بیان کر دیا گیا کہ مجاہدین کو کالا خضاب لگانے کی اجازت ہے۔ اور اگر تمہیں مسئلے کی وضاحت سمجھ میں نہیں آئی تو نیچے حاشیے میں کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی فتاوی رضویہ شریف دیکھ لو، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن تم مت دیکھنا، کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اب دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4212، حدثنا ابو توبہ حدثنا عبید اللہ عن عبد الکریم الجزری عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون قوم یخطبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسر الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کالا خضاب لگائیں گے جیسے کہ کبوتروں کے پوٹے، اور وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائیں گے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 5075 اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 2470 پر بھی موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کالا خضاب لگانا، کالا کلر کرنا، یہ مجاہدین کے علاوہ کسی اور کے لیے ناجائز و حرام ہے۔